میں نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے، اس پر اپنی جانیں قربان کرو۔ اور میں بتا رہا تھا کہ ایمان جو ہے وہ علم سے بھی نہیں آتا ہے، اور ایمان عمل سے بھی نہیں آتا ہے، ایمان معرفت سے بھی نہیں آتا ہے، بلکہ ایمان کامل ہوتا ہے تعلق سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، رسالت کا علم کفار مکہ کو بھی تھا، یہود و نصارہ مدینہ کے اندر جو تھے ان کو بھی تھا، لیکن وہ علم ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اور یہود و نصارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یعنی یہود و نصارہ اس ذات محمد کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہزار بچہ بیٹھا ہو، والدین کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی اپنے اولاد کو پہچاننے میں۔ ہزار بچوں کے اندر ایک بیٹا بیٹھا ہے، اس کی والد آیا تو اس کو ہزار بچوں کی اندر ایک اپنے بیٹے کی پہچان کے اندر کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن وہ ایمان نہ لائے تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے نا وہ معرفت کا نام بھی نہیں ہے کہ ایمان معرفت سے آ جائے۔ تو ایمان نہ علم سے، علم کا نام ہے کہ علم کی وجہ سے ایمان آیا، اور نہ معرفت کا نام ہے، اور نہ عمل کا نام ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے بھی تھے، بڑے بڑے سخی بھی تھے، بڑے بڑے حاتم طئی جیسے لوگ، اور اس کے بعد سخاوت کرنے والے۔ تو عمل سے بھی ایمان نہیں آتا ہے، علم سے بھی نہیں آتا ہے، معرفت سے بھی نہیں آتا ہے۔ ایمان اگر کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو وہ صرف تعلق سے ہوتا ہے، تعلق سے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تعارف کرایا۔ تعارف آپ جانتے ہیں نا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں، تو ایک ہو تو صحابی کہتے ہیں، صحابی۔ آپ نے کسی صحابی کے نام کے ساتھ کبھی حاجی کا لفظ پڑھا ہے؟ حج کیا انہوں نے، حضرت ابو بکر صدیق نے حج کیا، تو کوئی نام کے ساتھ لکھتا ہے حاجی ابو بکر صدیق؟ نہیں لکھتا نا کوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اجلہ صحابہ شہید ہوئے۔ کیا کسی صحابی کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ بھی دیکھا؟ ہمارے ہاں تو معاملہ اس طرح ہے نا کہ اگر ایک حج کر کے ہم آ جائیں تو ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسمت میں لکھا ہے کہ حج کیا بہت بڑی سعادت ہے۔ حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو پھر ہم لکھتے ہیں حاجی فلاں، حاجی فلاں، فلاں فلاں۔ اور اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ شہید لکھتے ہیں۔ ممتاز قادری کے ساتھ ہم غازی ممتاز قادری شہید ہوئے۔ لیکن صحابہ کرام جو شہید ہوئے
صحابہ کرام کے جو ٹائٹل تھا، ان کے نام کی جو پہچان تھی، وہ ساری کی ساری یہ چیزیں ہیچ نیچے رہ گئی تھیں۔ ان کو ایک ہی ٹائٹل ملا تھا صحابی کا۔ اگر حج کیا تو حاجی نہیں لکھاتے تھے، نہ کوئی لکھتا ہے آج بھی، کیونکہ یہ درجہ نیچے ہے۔ شہید ہوئے تو کوئی ان کے نام کے ساتھ شہید نہیں لکھتا ہے، اس لیے کہ یہ درجہ بھی نیچے ہے۔ بڑے بڑے عاملین ہوئے، عمل کرنے والے، لیکن کوئی ان کے نام کے ساتھ وہ ٹائٹل نہیں لگاتا ہے، بلکہ ٹائٹل کیا لگاتے ہیں؟ صحابی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام کے اندر اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ارشاد فرماتے ہوئے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس صحابہ کرام کی آگے تعریف ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی پہچان ہو رہی ہے۔ گویا کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ تو جواب دیا جا رہا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کی پہچان بتائی جا رہی ہے، یہ صحابہ کی پہچان، وہ جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ جو ان پر واری واری جاتے ہیں۔ والذین معہ، خواجہ غلام فرید نے کہا نا کہ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنے دا ہاسے۔ صحابہ کرام کی پہچان اور ٹائٹل والذین معہ ہے، وہ جو میرے حبیب، میرے رسول، میرے نبی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جو ان کے ساتھی ہیں۔ تو یہ ٹائٹل یا یہ تعریف جو ہے، یہ تعریف کوئی عالمانہ نہیں ہے، یہ عالمانہ نہیں ہے، فاضلانہ نہیں ہے۔ یہ تعریف جو ہے، یہ تعریف عاشقانہ ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کا تعلق، صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کی معیت میں رہنا، وہ ایسے تعلق پر مبنی تھا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہوا تھا، اور ان کی محبت عشق میں تبدیل ہو گئی تھی، اور ان کا عشق جنون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ٹائٹل نیچے رکھے۔ وہ عالم بھی تھے، وہ فاضل بھی تھے، جو ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کے شاگرد ہوں۔ آج کا کوئی ملا مفتی اور کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن کسی صحابی کے نام کے ساتھ عالم بھی نہیں لگاتے، علامہ بھی نہیں لگاتے، صحابی کے ساتھ شہید بھی نہیں لگاتے، ان کے نام کے ساتھ حاجی بھی نہیں لگاتے۔ یہ سارے کے سارے ٹائٹل نیچے تھے، اور ایک عظیم ٹائٹل تھا والذین معہ، وہ جو میرے حبیب کے گرد رہتے ہیں، جو میرے حبیب کے ساتھ رہتے ہیں، میرے حبیب کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عالمانہ پہچان نہیں ہے، یہ عاشقانہ پہچان ہے۔ اگر عالمانہ پہچان ہو، اس میں کہا جاتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس قدر علم حاصل کیا ہے۔ لیکن عالم جو ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے 8 سال کا پیریڈ تو ابھی ہے ایک عالم کورس کا، اور ہمارے اساتذہ کرام 12 16 سال پڑھے، اس سے پہلے زندگیاں گزار دیتے تھے۔ آج ایک علیحدہ بات ہے کہ 4 سال 3 سال 5 سال کا کورس رکھ کے پھر بہت سے مفتی پیدا ہو رہے ہیں، جس کو دیکھو وہ مفتی ہوئے، تو وہ اپنی جگہ پر علم کم ہوتا جا رہا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا ہے، علم دین کا علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک وقت چاہیے، سالوں مدت چاہیے۔
عالم بننے کے لیے، لیکن عاشق ہونے کے لیے کوئی مدت نہیں چاہیے۔ وہ جو دور دراز ایک بیٹھا تھا، دور دراز قرن کے علاقے میں بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ عاشقانہ ہو گیا تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، والدہ کی خدمت نے روک رکھا تھا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں نہ آ سکا تھا، زمانہ ظاہری زمانہ میرے آقا کا تھا، سارے زمانے حضور کے ہیں، قیامت تک میرے آقا کا زمانہ ہے، لیکن اس وقت میرے آقا حیات تھے، اور وہ عظیم وقت تھا کہ جو تمام زمانوں کا سردار تھا، تمام زمانوں سے افضل زمانہ تھا، اور جو شخص بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حالت ایمان کے ساتھ آقا کا زیارت کر لیتا تھا، وہ صحابی بن جاتا تھا، وہ صحابی بن جاتا تھا۔ اور صحابی کا پتہ ہے درجہ کیا ہے؟ اگر کائنات کے سب غوث کتب ابدال، عبد القادر جیلانی جن کو غوث العظم کا لقب دیا جاتا ہے، ان جیسے ہزاروں اکٹھے ہو جائیں تو ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچتے۔ اس پر متفق ہے سب علماء کرام کہ سب کے سب اولیاء کرام سارے کے سارے جمع ہو جائیں، غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، ایک ادنا سے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ لیکن وہ تھا تو قرن کے علاقے میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ چونکہ عاشقانہ ہو گیا تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، ایک اونٹوں کو چرانے والا تھا، لیکن محبت کامل تھی۔ والدہ سے ایک دن پوچھا تھا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر آ جاؤں، خدمت کرتا تھا والدہ کی، بیٹا جاؤ مسجد میں مل کر آ جانا اور جلدی آ جانا۔ ایک دفعہ آیا تھا مدینہ کے اندر، حضور علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے، والدہ کے حکم کے مطابق واپس پلٹ گیا، اور چونکہ عاشقانہ تھا، عشق تھا، تعلق تھا، تو معاملہ یوں ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا پیراہن جبہ مبارک دیا حضرت عمر فاروق کو، فرمایا کہ قرن کے اندر میرا ایک عاشق رہتا ہے، جب ملاقات ہو تو یہ جبہ اسے دینا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے۔ اب وہ صحابی بھی نہیں ہے، حضور کی خدمت میں آیا بھی نہیں ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، لیکن حضور سے تعلق ہے، عشق ہے، محبت ہے۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ دو صحابہ آپس میں بیٹھے ہیں، اور یاد آ گیا کہ حضور نے جبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرا قرن کے اندر ایک اویس نامی میرا عاشق رہتا ہے۔ علی سے فرمایا علی چلے نا ان کو مل کر نہ جائیں۔ اب دیکھیں ان کی کتنا بڑی شان ہے، ان کی صحابی کی شان کتنا بلند ہے، عمر فاروق کی شان، حضرت علی کی شان، یہ دو عظیم اجلہ صحابہ آپس میں مشورہ کر کے قرن کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر اویس کرنی سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب تعلق عاشقانہ ہو جائے تو پھر اطوار بدل جاتے ہیں، پھر اطوار جداگانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اطوار جداگانہ کیا ہو گئے تھے کہ جس وقت اویس کرنی کے سامنے یہ دو اجلہ صحابہ موجود تھے تو اویس کرنی نے پوچھا کہ میرے آقا کے ساتھ رہے ہو تو میرے آقا کا حلیہ تو بتاؤ، میرے آقا کی باتیں تو سناؤ، حضور کے صحابی ہو نا، میرے آقا کی باتیں سناؤ۔ یہ صحابہ کرام سناتے رہے، وہ سنتے رہے، اور بعد میں انہوں نے جواب دیا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن عاشقانہ ایسا تھا کہ اطوار جداگانہ ہو گئے تھے۔ آخر میں کہنے لگے کہ اے عمر و علی تم تو حقیقت کو جاننے والے ہو، یہ ظاہری فضائل جو بتا رہے ہو یہ تو سب حضور کا سایہ تھا، حقیقت میں تو محمد کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے۔
تو یہ عاشقانہ تھا. میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کا ٹائٹل تھا والذین معہ، وہ جو یار کے ارد گرد رہتے ہیں، یار وہ جو میرے حبیب کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جو ان پر واری واری جاتے ہیں. یا اللہ کی اور کام بھی ان کو ہے کیا؟ ان کی اور بھی کوئی پہچان ہے یا صرف یہی ہے کہ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کی ایک تعریف اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس کے اندر بڑے شیر و شکر ہے. یہ صحابہ کرام کی پہچان ہو رہی ہے کہ وہ جو میرے حبیب کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی پہچان دوسری یہ ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں. اور صحابہ کرام کی پہچان رب کائنات بتا رہا ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور آج ہمارے یارانے ہی کافروں کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، چاہے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، چاہے علماء کرام کو قید کرنا پڑے، علماء کرام کی جانیں لینا پڑے، لیکن اپنے ان آقاؤں کو ناراض نہیں کرنا ہے جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام کی پہچان تھی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت تھے، کافروں پر بڑے سخت تھے. اور آپس میں رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے نرم ملائم تھے. مسلمانوں کے آپس میں معاملات آج اس طرح نہیں ہے. ہم بٹ گئے فرقوں کے اندر، ہم بٹ گئے قوموں کے اندر، ہم بٹ گئے اپنی ذات پات کے اندر، اور ہر کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی، بس اسی مگن ہے اسی کے اندر کہ مجھ جیسا کوئی عالم نہیں، مجھ جیسا کوئی زاہد نہیں، مجھ جیسا کوئی پیر طریقت نہیں. عزیزان گرامی قدر، حقیقت حال یہ ہے کہ ہم آپس میں تو بٹ گئے، اور ہم جن کے ساتھ رب کائنات نے منع فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ شدت سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ ہمارے یارانے ہو گئے. یہ رسوائی، یہ بدبختی ہمارا مقدر اس وجہ سے بنی کہ ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا، اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کو بھلا دیا. اگر درس قرآن ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ ہم کو زمانے نے دکھایا ہوتا. ہم نے قرآن کے درس کو بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے یہ رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے. عزیزان گرامی قدر، عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا ایمان چونکہ تعلق پر مبنی تھا، عشق پر مبنی تھا، تو اس وجہ سے ان کا ایمان کامل تھا، کامل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلق تھا نا، یہ تعلق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس تعلق کو بیان کرتا ہے. آپ مکہ مکرمہ میں گئے شہر کے اندر، کیا مکہ مکرمہ کی گلیاں کس سونے کی بنی ہوئی ہیں؟ اور شہر اس طرح نہیں ہے. گلیاں اسی طرح ہیں جس طرح دوسرے شہر ہیں. مکہ مکرمہ کے گھر اسی طرح ہیں جس طرح دوسرے شہروں کے گھر ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی. وہ رب ہو کر، وہ قادر مطلق ہو کر، وہ اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ بھئی شہر تو اسی طرح ہے جیسے دیگر شہر ہوتے ہیں، گلیاں بھی اسی طرح ہیں، گھر بھی اسی طرح ہیں، لیکن وہ کیا بات ہے کہ قادر مطلق ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر، وہ رب خالق و مالک ہو کر،
وہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ تو دوستو اس کا جواب اور تو نہیں، جواب تو آگے اللہ نے خود دے دیا کہ قسم کیوں کھاتا ہوں۔ کوئی یہ سوچ میں نہ پڑے کہ یہاں خانہ کعبہ میرا گھر ہے، یہ تو آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے بنایا گیا تھا، سارے انبیاء کرام اس کا طواف کرتے رہے۔ کوئی اس وجہ سے یہ نہ کہے کہ اللہ قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ وہاں میزاب رحمت ہے، نہیں، فرمایا یہ وجہ بھی نہیں۔ کوئی اس وجہ سے بھی نہیں کہ وہاں صفا مروہ کی پہاڑیے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیے ہیں، یہ نشانیے ہوا کریں۔ میرا گھر ہے تو ہوا کرے، میزاب رحمت ہے تو ہوا کرے، مطاف ہے تو ہوا کرے، مولا تو قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہوں کہ میرے حبیب کا گھر اس شہر میں ہے۔ قسم، یہ تعلق ہے، تعلق ہو گیا تھا ایک حضور علیہ السلام کو اس شہر کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی، اچھا یہ معنی ہے اس کا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہل کا معنی ہوتا ہے، ہل عربی زبان میں کہتے ہیں آزادی سے گھومنا پھرنا، ہل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو اس شہر کے اندر خرامہ ناز ہوتا ہے، جب تو اس شہر میں چلتا ہے، گلیوں کے اندر چلتا ہے، مکہ کی فضا آپ کے جسم اطہر کا بوسہ لیتی ہے، تو مجھے اس شہر کی قسمت پر، اس شہر کی جو قسمت ہے، اس قسمت کو دیکھ کر اس شہر کی قسم اٹھانے کو جی چاہتا ہے کہ آپ اس شہر میں چلتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا معنی بھی ہے، تیسرا معنی یہ ہے کہ لا جو ہے وہ استفہام انکاریہ کا ہے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے عربی گرامر کے حوالے سے، استفہام انکاریہ۔ تو لا اقسم بہذا البلد، اب اس کا معنی یہ ہوگا میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں، استفہام انکاریہ کا ہے، لا، میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں، یعنی بتایا جا رہا ہے کیوں نہ کھاؤں، میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب آپ بھی اس شہر میں رہتی ہوں پھر بھی قسم نہ کھاؤں۔ یہ ترجمے عاشقوں نے لکھے ہیں اور عربی گرامر کے حوالے سے ترجمے کے اندر کچھ فرق نہیں ہے۔ ایک معنی اور بھی لکھا ہے قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ لا کاملہ ہے، لا کاملہ نفی کا ہے، نفی کا، لا نفی کا ہو، پہلے معنی میں لا زائدہ تھا، جس کا معنی میں نے کیا لا زائدہ ہے، معنی میں نہیں آئے گا، لا زائدہ چھوڑ دیا لا کو، مجھے شہر مکہ کی قسم، لا زائدہ۔ دوسرے معنی کے اندر میں نے کیا ہل کا معنی، تیسرے معنی کے اندر میں نے لا کو استفہام انکاری بنایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں، یعنی کیوں نہ کھاؤں، اور چوتھا معنی کر رہا ہوں لا نفی کا ہے، نفی کا معنی یہ کاملہ لا جو ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ یہ مضارع کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال کا، جس زمانے کے اندر ہم ہیں اور آنے والا زمانہ۔ تو فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، اللہ فرما رہا ہے نہیں کھاؤں گا۔ مولا کب؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب جب تو اس شہر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ قاضی ایاز نے یہ معنی لکھا، اے حبیب آپ اس شہر کے اندر ہیں تو اس شہر کے قسم اٹھانے کو جی چاہتا ہے، جب آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس مکہ شہر کی قسم۔ تو یہ تعلق کی بنا پر تھا، تعلق کی بنا پر۔ اب صحابہ کرام کے حوالے سے بھی چند باتیں میں آپ احباب کے سامنے رکھوں
تعلق کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلق عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو وہ تو خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے ایک ذات کو مبعوث کیا، بھیجا اور فرمایا کہ اس ذات کے ساتھ محبت کرو، اس کے ذات کے ساتھ محبت کرو گے تو میرے ساتھ تمہاری محبت کامل ہوگی۔ تو صحابہ کا تعلق کیا تھا؟ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو اسامہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ایک دفعہ مصافحہ کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ، سلام کیا، ایسے دونوں ہاتھ سے جب مصافحہ کرتے ہیں، سنت ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کی آداب زندگی میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، مصافحہ کرنا سنت ہے۔ لیکن ایک صحابی تھے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ مصافحہ کیا، اور جب حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھ سے مس ہوا تو اس نے پھر زندگی بھر کس سے مصافحہ ہی نہیں کیا۔ بھی مصافحہ کرنا تو سنت ہے نا، تو اس نے مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ لوگوں نے سوال بھی اٹھائے ہوں گے نا، جب وہ کس کو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوگا، جب ہاتھ بڑھاتا ہوگا تو کوئی وہ ہاتھ نہیں دیتے ہوں گے تو کوئی پوچھتا ہوگا نا کہ آپ مصافحہ کیوں نہیں کرتے، تو جو بھی جواب دیتے ہوں گے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس کی عمر جو ہے تقریباً حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کے بعد 70 سال تک وہ حیات رہے، اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا حضور علیہ السلام کی، حالانکہ سنت ہے نا، اس میں کوئی حرج تھی کیا؟ مصافحہ کس سے کرتے؟ سنت تھی، ایک سنت کو چھوڑ دیا، لیکن دل کے اندر کیا تھا؟ دل کے اندر ایک بات آ گئی تھی کہ ان ہاتھوں کے ساتھ حضور نے لمس کیا ہے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے ہاتھ سے چھو گئے ہیں، تو اس لمس کی حفاظت کی دل کے اندر، صاف ظاہر ہے جب یہ خیال تھا تو اس لمس کو حضور کے اس وقت ہاتھ ملانے کی ٹھنڈک کو بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے زندگی گزار دی لیکن اس لمس کو اور اس کیفیت کو باقی رکھا۔ حضرت انس بن مالک کا نام سنا، کتنے بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عمر کی بھی دعا فرمائی تھی، ان کے باغ کی بھی، دولت کی بھی دعا فرمائی تھی۔ لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، انس بن مالک کا باغ جو ہے 2 دفعہ پھل دیتا تھا، ہر 6 مہینے کے بعد باغ پھل دیتا تھا۔ اولاد کی دعا فرمائی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ اولاد عطا فرمائی، 100 اولاد کی تعداد 100 سے بڑھ گئی۔ اور ہمارے حکمران ہیں کہ آج سیمینار ہو رہے ہیں اور اس پر جو ہے نا وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو غربت ہے نا، یہ صرف یہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمارا اعتقاد کتنا کم ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی خاتون سے شادی کرو جو بچے زیادہ دیتی ہو، ایسی نسل سے، اس لیے کہ آخرت کا دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا، اپنی امت کی کثرت پر۔ 2 بچے اگر ہوں گے تو ہم جو ہے نا مالدار ہو جائیں گے، اور اگر 4 5 6 ہو گئے تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ بھی ہم نے تو دیکھا ہے، ہم نے تو ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جب وہ اکیلا تھا تو مزدوری کرتا تھا، اللہ نے 6 7 بیٹے دیے تو اب ہر ایک کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے۔ بھی اللہ رزق دیتا ہے نا، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ، اور یہ ساری کی ساری یہ بھی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اپنا رزق پانی لے کر آتا ہے، اپنا رزق پانی لے کر آتا ہے۔ بات جو ہے نا وہ سنانے کی کیا ہے، میں اپنی گھر کے اب خود اپنی بات کروں کہ میرا بچہ پیدا ہوا، یہ
چھوٹا بچہ جو ہے، یہ بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی والدہ کا دودھ نہیں تھا، علاج وغیرہ کرایا، دودھ نہیں ہوا، تو ڈاکٹر نے کہا فلاں دودھ جو ہے وہ اس کو اور اس کے لیے جو ہے نا وہ لینا پڑے گا۔ تو دودھ مہنگا تھا، تھوڑا طبیعت کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت نحیف تھا، کمزور تھا، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کی زندگی کتنا ہے، اس کو اپنے رحم کرم پر چھوڑ دو، اور ڈاکٹر کے کہنے پر دودھ لگا دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو تنخواہ ونخواہ ہوتی ہے وہ تو ایک پورا ایک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا، حد ہوتی ہے ایک، تو وہ تو 9,000 تقریباً 9,000 کا مہینے کا دودھ آتا تھا۔ تو جب وہ ڈاکٹر نے بتایا تو اسی مہینے کے اندر میرے پاس ایک نوازی ہے میرے، کہنے لگے ہمارے وہ مہمان آئے ہوئے ہیں باہر سے، تو ان کو قرآن مجید کی تفسیر پڑھانی ہے، ترجمہ پڑھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پڑھانا شروع کیا۔ وہ 9,000 کا دودھ جو تھا وہ 9,000 ہی، میری عادت نہیں ہے کہیں میں قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہوں، قرآن کا ترجمہ پڑھاتا ہوں، بچے پڑھاتا ہوں، تو میری عادت کہیں نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کے پیسے مقرر کروں۔ میں پاکستان غالباً اکثر حصے کے اندر تقریر کرتا ہوں، کہیں پیسے آج تک مقرر نہیں کیے کسی حوالے سے بھی، قرآن کے حوالے سے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا دیکھو اللہ کی ذات پر، کہ جس وقت بچے کے لیے اتنے پیسے کا اہتمام اللہ نے کر دیا جتنے کا دودھ آتا تھا۔ اب اس سے قابل غور آگے بات سنیے، بچہ 2 سال کا ہو گیا، 2 سال ہونے کے بعد میری گھر والی نے کہا، میری بیوی نے، انہوں نے کہا ہم نے یہ دودھ پلایا ہے، ان کو یہ موافق آ گیا ہے، تو لہٰذا یہ دودھ چھڑوا دیں، تو یہ پیسے میں بچت ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ دودھ چھڑا دیا۔ جس مہینے میں چھڑایا اسی مہینے کے اندر انہوں نے کہا بھی ہم تو جا رہے ہیں واپس۔ تو بھائی رزق اللہ دیتا ہے، یہ پلاننگ غلط ہے کہ بھائی 2 بچے ہوں ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کو بڑھاؤ، آخرت کے دن میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا، فخر کروں گا۔ ہاں دوسرا معاملہ ہے، جس طرح ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال بچہ، بھائی وہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں وغیرہ جن کے حوالے سے ہر سال بچہ ہوتا ہے، تو ایسا علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے کہ وقفہ ہو جائے 2 سال 4 سال کا، صحت کے حوالے سے، ماں کی صحت کے حوالے سے صحت کو مد نظر رکھ کر وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ اگر 2 ہوں گے تو خوشحال ہوں گے، اور اگر زیادہ ہو گئے تو ہم تو بدحال ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر بدحالی اس وجہ سے ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے ان کی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت انس بن مالک، بات وہاں سے چلی، تو حضرت انس بن مالک 100 سال کی زندگی پائی، اس سے بھی زیادہ، اور ایک حضور علیہ السلام